الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چند دن قبل نوبل انعام یافتہ برطانوی شہری ملالہ یوسفزئی نے برطانوی میڈیا کو اپنی ذاتی زندگی کے متعلق انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ زندگی گزارنے کے لیے شادی کیوں کرتے ہیں۔ اکٹھا رہنے کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے پارٹنر بن کے بھی رہا جا سکتا ہے۔ ملالہ کے اس بیان پر لوگوں نے اپنی ایمانی اور اخلاقی کیفیت کے مطابق رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ بعض وہ ہیں کہ جو ملالہ کے اس بیان کا دفاع کر رہے ہیں، جبکہ اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ جو اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس کے بیان کو مسترد کر رہے ہیں۔ ملالہ برطانوی شہری ہے اور جس وطن میں وہ مقیم ہے وہاں لائف پارٹنر بن کے رہنا یا بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بن کے رہنا یہ کلچر عام ہے، جبکہ ملالہ کا یہ بیان کوئی نیا نہیں ہے۔ یہ مغرب کے فتنوں کا ایک تسلسل ہے۔ عورت مارچ ہو یا تحریک آزادی نسواں ہو، جس میں حیا باختہ نعرے بلند کیے جاتے ہیں، عورتوں کو نکاح کی قید سے آزاد کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے اور عورت کی آزادی اور اس کی ترقی کی راہ میں نکاح کو سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا جاتا ہے، تو ملالہ کی زبان سے بھی یہ جو باتیں نکلی ہیں یہ بھی دراصل اسی اثر کی بنیاد پہ ہیں کہ وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ عورت کی کامیابی اور اس کی زندگی میں ترقی جو ہے وہ نکاح کے بغیر ہے۔ اگر وہ نکاح کرے گی تو وہ قید ہو کے رہ جائے گی، ترقی نہیں کر پائے گی۔ تو اب ذرا اس کے بیان کو ہم پرکھتے ہیں۔ ہمارے لیے اس کے بیان میں تشویش اس لیے ہے کہ ایک تو وہ پاکستانی خاتون رہی، اس کا تعلق پاکستان سے ہے، اور دوسرے نمبر پہ وہ دعوی ایمان بھی کرنے والی ہے، مسلمان بھی اپنے آپ کو کہتی ہے۔ نہ تو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم اس بیان کو قبول کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ، ہماری تہذیب اس کے بالکل برعکس ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو اس کو قبول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ خالق کائنات جل جلالہ نے ایمان والوں کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ وہ اپنے کنوارے مرد اور عورت کا نکاح کر دیا کریں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ نکاح کی اہمیت کو وہی سمجھے گا جو سب سے پہلے ایمان والا ہے، پھر اللہ سے ڈرنے والا ہے، اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے والا ہے۔ جو نہ ایمان والا ہے، نہ خدا سے ڈرنے والا ہے، وہ ایک بوائے فرینڈ چھوڑ کے 2 رکھے، 4 رکھے، لونڈا رکھے، لونڈی رکھے، یہ اس کا معاملہ ہے۔ لیکن وہ بحیثیت مسلم اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر کے اس چیز کو لوگوں کے لیے بہتر قرار دے، یہ بات قابل برداشت نہیں ہوگی۔ ملالہ کا یہ بیان، یا تو یہ خاتون اپنے والدین سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے کہ اس کے والدین کا جو آج تک رشتہ ازدواج ہے وہ برقرار ہے، کہ اس کے والدین بھی تو نکاح کی صورت میں اکٹھے ہوئے، وہ خود اور اس کے بہن بھائی اسی نکاح کا نتیجہ ہیں۔ اگر تو نکاح کے بغیر بھی زندگی گزاری جا سکتی ہے تو سب سے پہلے وہ یہ اصول اپنے گھر میں آزمائے، اور اس کے گھر میں ابھی تک جو نکاح ہے وہ اس کے والدین کا ہے، وہ اپنے والدین کے نکاح کو ختم کروائے، کہ والدین نکاح کو ختم کریں، ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں،
پھر باپ اس کا وہ گرل فرینڈ رکھ لے، ماں اس کی بوائے فرینڈ رکھ لے، ان کی زندگی کو دیکھ لے، پرکھ لے کہ کتنی خوشحال ہوتی ہے، کتنی آسان ہوتی ہے، تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ میرے اس بیان کے اندر کس قدر شدت موجود ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہارے اوپر فتنوں کی بارش کو ایسے برستا دیکھ رہا ہوں جیسے موسلا دھار بارش ہوتی ہے، کہ ہر گھر کے اوپر وہ فتنہ برس رہا ہے، ہر شخص کے اوپر فتنوں کی برسات ہو رہی ہے۔ اور حضرت اظہر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد جو دعا کیا کرتے تھے اس میں یہ جملہ بھی شامل تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المغرب، اے میرے اللہ میں مغرب کے فتنہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مغرب یورپی ممالک ہیں، مغرب سے مراد اقوام مغرب ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے اس فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ آئیے ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں مغربی فتنہ سے پناہ چاہیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہوئے مختصر سی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ہمیشہ قرآن و سنت کی تابعداری میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی منمانی کرتے ہوئے اور اپنی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی بسر کرنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔